أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر ہدایت کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر ہدایت آتی ہے، پھر جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور ان لوگوں کے اوپر کوئی مشقت نہیں ہوگی قیامت والے دن. یہ خصوصیت ہے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے. آج کی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی منہ پھیرے گا میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری ہدایت سے، تو کیا انجام ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی جو دنیا کی زندگی ہے اسے تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. معیشت سے کیا مراد ہے اور زندگی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی کئی اقوال آپ کو ملیں گے. پہلی چیز ذکر کیا ہے؟ تو ہمارے لیے سب سے بڑا ذکر وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، جسے خود قرآن کے اندر ذکر کے نام سے پکارا گیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. تو وہاں قرآن سے ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ذکر کیا تھا؟ اللہ کی یاد تھی، اللہ کی بڑائی تھی، اللہ کی تسبیح تھی. معیشتاً ضنکا کی تفسیر جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر مراد ہے، قبر تنگ ہو جائے گی. یہاں تک آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے مجرم آدمی کے اوپر کہ ایک جانب کی پسلیاں یعنی دائیں جانب کی پسلیاں وہ بائیں جانب کے اندر گھس جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں جانب کے اندر گھس جاتی ہیں. اتنی زیادہ قبر تنگ ہو جاتی ہے اور قبر کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، قبر جڑ جاتی ہے. اس کی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی تنگ ہوگی. دنیا کی زندگی کی تنگی کی ایک صورت یہ ہے کہ اسے سکون نہیں آئے گا، اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا. اربوں خربوں روپیہ اس کے پاس آ جائے گا، دل کے اندر اطمینان نہیں آئے گا. کئی قسم کی پریشانیاں آئیں گی. اللہ خود فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کروں گا. جب اللہ کسی کی زندگی کو تنگ کر دے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو کیا کرے؟ بحال کرے. تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ، یہ دنیا کی سزا تھی. اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی دنیا کی سزا کیا ہے؟ کہ زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا، زندگی اللہ تنگ کریں گے. قیامت کی سزا سنیے وَنَحْشُرُهُ، ہم اسے جمع کریں گے یوم القیامت، قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے. یہ اس کی قیامت کی سزا ہے. قبروں سے جب اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جب چلیں گے تو بینائی اللہ اس سے لے لے گا، آنکھیں اللہ اس سے لے لے گا، دیکھے گا نہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ قبروں سے جب سارے اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے، لیکن بعد میں اللہ کپڑے پہنائیں گے. تو قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے جمع کیا؟ یعنی مجھے اندھا آپ نے کیوں کیا؟ میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں کیا آپ نے؟ وقد كنت بصیرا، پختہ بات ہے کہ دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں میں دیکھ رہا تھا، آج قیامت میں آپ نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طریقے سے، اتتک آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری کچھ نشانیاں، ہمارے پیغمبر آئے تھے، ہماری کتابیں آئی تھی، فنسیتھا، تو نے انہیں بلا دیا، تو نے ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی. قرآن آیا تھا، قرآن کو تو نے پسے پش ڈال دیا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، تو نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں کی.
دین کی طرف سے تو نے آنکھیں بند کر دی تھی. تجھے کوئی کہتا تھا کہ یہ حرام ہے، تو کہتا تھا مرضی میری، میں حلال کھاؤں یا حرام. فرمایا جیسے ادھر تو نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی تھی، ادھر ہم نے تمہیں کیا کر دیا، حقیقی طور پر نبینا کر دیا، تیری آنکھیں ہم نے تجھ سے لے لی. فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طریقے سے آج ہم نے تجھے بلا دیا. یاد رکھیے اللہ بلا دیں گے قیامت والے دن. جس نے اللہ کو دنیا میں بلا دیا، اللہ کی نہ مانی، اللہ قیامت والے دن اسے بلا دیں گے. اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اے مجرموں، جیسے دنیا میں تم نے مجھے بلایا تھا، آج میں تمہیں بھی بھول گیا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ان اسرف، جو کوئی حد سے گزر جائے، جو کوئی اسراف کرے اسے بدلہ دیتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو کوئی ایمان نہ لائے پروردگار کی نشانیوں کے اوپر، اس کا بدلہ یہی ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، عذاب ہوگا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، البتہ آخرت کا جو عذاب ہے، اشد، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ خود فرماتے ہیں تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا، وہ بہت ہی سخت پکڑ ہے. دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں، لوگ آگ کے اندر جل کے مرتے ہیں، حادثوں کے اندر جل کر حادثے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. کئی صورتیں ہیں دنیا کے اندر مرنے کی، لیکن قیامت والے دن جو عذاب ہے، اس عذاب کے بارے میں ہم تصور بھی دنیا کے اندر نہیں کر سکتے. فرمایا ابقا، دنیا کا عذاب کیا ہے، 50 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال کسی کو عذاب ملے گا، لیکن ختم ہونا ہے نا، بندہ ختم تو عذاب بھی ختم. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں، وہ ابقا، وہ باقی رہنے والا ہے. افلم یہد لہم، کیا ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کو؟ یہ بات بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنی ہلاک کر دی ان لوگوں سے پہلے، من القرون، بستیاں، کہ ہم نے کتنی بستیاں ان لوگوں سے پہلے ہلاک کر دی. یہ لوگ اس بات کو دیکھ کر ہدایت کے اوپر نہیں آتے، اللہ کو نہیں مانتے. یمشون فی مساکن، یہ بھی نہیں کہ کوئی کہانی انہیں سنا رہا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا ہے. یہ لوگ خود ان جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، چلتے ہیں. یہ جب مکہ سے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو راستے کے اندر جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان میں سے چند قومیں ان کے راستے میں آیا کرتی تھی، جیسے قوم سمود، قوم عاد. یہ ساری کی ساری تباہ شدہ بستیاں یہ گزر کر چلتے تھے. وہاں سے کیا کرتے تھے، گزرتے تھے، دیکھتے تھے وہ کھنڈرات وغیرہ ساری چیزیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہدایت کے اوپر نہیں آتے. ان فی ذالک، بے شک ان باتوں کے اندر، لآیات، کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مند لوگوں کے لیے.